الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو ایک مسئلہ سن لیں کہ یہ جو تراویح کی دعا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، باقاعدہ تراویح کی دعا کہتے ہیں۔ دعا تو کوئی بھی ہو، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس دعا کے الفاظ بہت اچھے ہیں، لیکن چونکہ لوگ اس دعا کو خاص تراویح کی دعا سمجھتے ہیں اور کسی مخصوص عبادت کی دعا کے لیے دلیل چاہیے، وہ ہے نہیں، تو اس لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے اس زمانے میں۔ وہ جو مخصوص دعا ہے نا، والجبروت والعظمتی مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن بڑے زبردست الفاظ ہیں اس کو ترک کر دینا چاہیے، اس کے بجائے کوئی اور پڑھ لیں، یا نہیں بھی پڑھیں، خاموش بیٹھے رہیں، ربنا آتنا پڑھ لیں، کوئی بھی دعا مانگ لیں۔ اس لیے آج ہم نے سورہ نحل ختم کی ہے اور سورہ حجر۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ نحل کا مطلب شہد کی مکھی ہے، کتنی چھوٹی سی، مگر اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میری قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ ہیلی کاپٹر بنانا آسان ہے، شہد کی مکھی بنانا ناممکن۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ ایک ہم مثال بیان کرتے ہیں، غور سے سنو۔ جن لوگوں کو اللہ کا وجود سمجھ میں نہیں آتا نا، اللہ کا وجود کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جن کو پکارتے ہو، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی۔ بڑی بڑی چیزیں تو بنا لیں گے، ہوائی جہاز، راکٹ بنا لیے، مگر مکھی نہیں بن سکتی۔ یہ جو کلوننگ کے ذریعے چیزیں بنتی ہیں نا جانوروں میں، یہ تو جانور کا وہی سیل لیا جاتا ہے جس میں پہلے سے زندگی اور حیات موجود ہوتی ہے۔ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچہ وجود میں لایا جاتا ہے، وہ تو پروسیس تو سارا وہی ہے جو اللہ کی طرف سے پہلے سے بنا ہوا، اس میں پہلے سے وہ اللہ نے سافٹ ویئر انسٹال کر کے رکھے ہوئے ہیں، آنکھ ناک کان دل دماغ بننے کے۔ تو بات یہ ہوتا ہے آپ کوئی ایسا سیل بنائیں جس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر کے دکھائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تھوڑا ٹیکنیکل زبان میں آج کل لوگ بات سمجھتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، سورہ ملک میں، وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ زندگی آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ زندگی، حیات اور لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس زندگی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، یہ زندگی ہوتی کیا ہے؟ دیکھو ایک اچھا بھلا انسان بات چیت کرتا ہوا، دیکھتا سنتا سمجھتا، ڈیڈ باڈی میں سارے یہی پرزے ہوتے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ گوشت ہے۔ اگر اسے فریج میں نہیں رکھیں گے، برف خانے میں نہیں رکھیں گے، سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، تو وہ پھر انسان نہیں رہا، وہ گوشت بن گیا۔ تھوڑی دیر پہلے چلتا پھرتا، دیکھتا سوچتا سمجھتا سب کچھ تھا۔ یہ روح کیا چیز ہے جسم میں ہوتی ہے تو انسان بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، نکلتی ہے جسم سے تو سب کچھ وہی ہے، مگر نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے۔ تو اس روح کی آج تک کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں کر سکا۔ اور یہ زندگی پیدا کیسے ہوتی ہے جسم میں، یہ بھی سائنس کے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہوا۔ میں نے اس دن بتایا تھا نا ڈاروین کا نظریہ، پہلے سائنس نے ایک نظریہ بتایا، سائنسدانوں نے ہی رد کر دیا، بھائی نہیں ہے۔ آج تک سائنسدانوں سے یہ معمہ حل نہیں ہوا کہ انسان کا وجود دنیا میں پہلی مرتبہ کیسے آیا، یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے یہاں تک پہنچنا۔ ایسے ہی اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، بگ بینگ تھیوری جو ہے اس میں اگر وہ صحیح ہے تو پھر دھماکہ کیا کس نے، اور اگر غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح انسان میں حیات کیسے پڑتی ہے یہ بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا کسی کے۔ آپ تو اسکولوں میں سائنسدانوں کی وہ باتیں پڑھتے ہیں جو سائنسدانوں کی سمجھ میں آئی ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جو باتیں سائنس کی کھوپڑی سے بالا تر ہیں وہ سائنس کی کتابوں میں پڑھائی نہیں جاتی ہیں، کیونکہ پڑھائی وہ چیز جاتی ہے جو آتی ہے، جو نہیں آتی وہ تھوڑی پڑھائی جائے گی۔
اس لیے لوگ سائنسدانوں کو خدا سمجھنے لگے کہ ان کو سب پتہ ہے. نہیں پتا بھائی. جتنا علم ہے نا اس کائنات میں، اگر وہ سمندر ہے تو سائنس اس میں سوئی کے ناکے پہ جو پانی لگتا ہے نا سمندر کا، اللہ کے علم اور اس کائنات میں جو اللہ نے علم دیا ہے، اس علم اور سائنس کے علم میں اتنی مناسبت بھی نہیں ہے. تو یہ تیسرا معمہ کون سا ہے جو سائنسدانوں سے حل نہیں ہوا؟ وہ یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے بطن میں پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے نا، بچہ جب ماں کے بطن میں جاتا ہے، دل بن رہا ہے، پھیپھڑے بن رہے ہیں، گردے بن رہے ہیں، دماغ، آنکھ، ناک، کان، ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. بچہ اگتا ہے باقاعدہ، جیسے درخت اگتا ہے نا، ایسے بچے سے انگلیاں نکل رہی ہیں، ناک ابھر رہی ہے، آنکھیں بن رہی ہیں، پلکیں بن رہی ہیں، ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. 4 مہینے میں اس میں جان پڑتی ہے، تقریباً 4 مہینے میں. جان کیسے پڑتی ہے؟ بچے کا دل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. جس دن بچے کا دل پہلی مرتبہ دھڑکتا ہے، وہ دن بچے کی زندگی کا پہلا دن. اس دن بچے میں حیات، زندگی پیدا ہو جاتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ میں آپ کو میڈیکل سائنس کا سبق نہیں پڑھا رہا، یہ میں آپ کو اللہ کی قدرت کی ایک دلیل بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے غور سے سنیں. بچے کا دل جب پہلی مرتبہ دھڑکتا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ زندگی پڑ گئی، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ فرشتہ جاتا ہے اور اس میں روح پھونک دیتا ہے. اب یہ حدیث کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ فرشتہ روح پھونکتا ہے اس کے اندر. سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے دل، دماغ، جگر تو بن گئے خود بخود، تو فرشتہ کیا کرنے گیا ہے وہاں؟ وہ تو جب سب چیزیں مکمل ہو گئیں، روبوٹ کے سارے پرزے مکمل ہو جاتے ہیں اور بیٹری بھی چارج کر دی، تو روبوٹ تو پاں 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 کرنا شروع کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب اس میں کوئی نیا کام تھوڑی کرنا پڑتا ہے. گاڑی، چابی والی گاڑی، آپ اس میں چابی دے دو تو چلنا شروع ہو جائے گی. تو یہ کیا ہے کہ بچہ جو ہے نا، اس میں پہلی مرتبہ دل دھڑکتا ہے تو فرشتہ جا کے روح پھونکتا ہے اس کے اندر. بات یہ ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو اچھا دل کے دھڑکے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں. تبھی جس کو اٹیک ہوتا ہے نا، دل بند، آدمی بند، سب کچھ بند. دل چل رہا ہے تو سب کچھ چل رہا ہے. اب دل کو دھڑکنے کے لیے پاور چاہیے. کسی بھی چیز کو پمپنگ کرنے کے لیے دل کا دھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ بلڈ لے اور لے کے آگے پھینکے. موٹر کی طرح ہے بالکل. موٹر کیا کرتی ہے؟ اب تو نہیں کرتی، کسی زمانے میں کیا کرتی تھی. اب تو پانی نہیں ہے تو موٹر بیچاری کیا کرے گی. تو جیسے چلے چھوڑے میں بات سے بات، موٹر کیا کرتی ہے؟ ٹینک سے پانی کھینچے گی اور آگے پاس کرے گی اس کو. یہ موٹر کا کام ہے، سک کرنا پانی کو اور پھر آگے پش کرنا. تو اسی طرح دل کا بالکل یہی کام ہے، خون کو سک کرنا. جب دل کھلتا ہے نا ایسے، خون کو اپنے اندر کھینچتا ہے. جب پچکتا ہے دل تو خون کو آگے اوپر دماغ کی طرف پھینکتا ہے. ایسے یہ سارا سیٹ اپ دماغ کی طرف، اور جہاں جہاں اس کی شریانیں جا رہی ہیں پھینکتا ہے. یہ سارا سیٹ اپ چلتا ہے دل کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں تو سائنسدان کہتے ہیں بن گئی، وہ تو سافٹ ویئر اللہ نے پانی کے قطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو جب بلڈ ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں یوں کر کے سب اسٹرکچر تو سمجھ میں آ گیا، ایسے بنتا ہے انسان. لیکن یہ جو دل ہے یہ پہلی مرتبہ دھڑکتا کیسے ہے؟ اس کو دھڑکایا کس نے؟ ہمارا جو دل دھڑک رہا ہے نا، یہ پتہ ہے کیوں دھڑک رہا ہے؟ دماغ سے کرنٹ جاتا ہے دل میں. جیسے موٹر کو چلنے کے لیے توانائی چاہیے، انرجی چاہیے. وہ انرجی کیا ہے؟ الیکٹریسٹی، بجلی. ورنہ ہاتھ سے گھمانی پڑے گی سارا دن بیٹھ کے. تو بجلی چاہیے نا، اس کو کوئی طاقت چاہیے جو اس کو گھمائے موٹر کو. ایسے ہی دل کو پمپنگ کے لیے پاور چاہیے. کہیں سے پاور آئے گی تو اس میں یہ چلے گا. اب یہ پاور کہاں سے آتی ہے؟ دماغ سے. دماغ جو ہے نا ایک کرنٹ پھینکتا ہے، کرنٹ دل کے اندر. اس کرنٹ سے دل چارج ہوتا ہے اور ایک دم چلنا شروع ہو جاتا ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے قریب بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے. یہاں بھی ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ باقاعدہ یہاں بیٹری ہے. وہ جو ان کے دماغ سے کرنٹ آنے کا سسٹم جس کا خراب ہو جائے تو ڈاکٹر مصنوعی بیٹری لگا کے کرنٹ دیتے ہیں دل کو تاکہ یہ چلتا رہے. اب دماغ جب کرنٹ پھینکتا ہے نا دل کے اندر تو دل دھڑکتا ہے. لیکن دماغ کرنٹ اس وقت پھینکے گا جب دماغ میں پہلے زندگی آ جائے.
اور دماغ میں اس وقت تک زندگی نہیں آتی جب تک بلڈ کا سرکولیشن شروع نہیں ہوتا. سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں. بھائی دماغ بھی تو بے جان ہے نا. جب اللہ نے بنایا نا بچے کا دماغ، وہ جان نہیں ہوتی. جان اس میں کب پڑے گی؟ جب دل چلے گا. ہر چیز میں جان پیدا کرنے کے لیے دل کا چلنا ضروری ہے. دل پمپنگ کرے گا تو خون جائے گا دماغ میں، اور دماغ میں خون جائے گا تو دماغ کرنٹ پھینکے گا، زندہ ہو جائے گا دماغ، کرنٹ پھینکے گا وہ. لیکن دل کے چلنے کے لیے، دل کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کرنٹ پہلے آئے، اور کرنٹ پھینکنے کے لیے ضروری ہے کہ دل پہلے چلے. وہی مرغی انڈے والی بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ انڈا پہلے پیدا ہوا یا مرغی؟ جس کمبخت کی سمجھ میں، بدبخت کی سمجھ میں خدا کا وجود نہیں آتا، اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. سوچتے نہیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ دو اینٹیں اوپر نیچے ترتیب سے بغیر کسی مرتب کے اور ترتیب دینے والے کے نہیں جڑ سکتی. پورا انسان کا اسٹرکچر وجود میں آ جانا، دل، آنکھیں، ناک، دماغ بن کے چلتا پھرتا دیکھتا سنتا بنا دینا اس کو، یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے جو یہ سارے کام کرے گی. تو اب سائنس پریشان ہے، میڈیکل سائنس، کہ دماغ نے کرنٹ کیوں پھینکا جب تک دل چلا نہیں تھا، اور اگر دل پہلے چلا تو کرنٹ کے بغیر چل کیسے گیا وہ؟ یہاں بھی اللہ کی قدرت استعمال ہوئی. اللہ نے اپنی قدرت سے یا تو دل کو پش کیا، تو فرشتے سے کہا جاؤ دل پہ ایک مارو، جا کے کھینچ چلا دو اس کو، روح پھونک دو اس میں جا کے، زندگی دے دو. یا اللہ نے دماغ کو آرڈر کیا کہ تو میری طاقت اور قدرت کن فیکون کی طاقت سے، کہ میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہوں. دماغ کو اللہ نے آرڈر دیا کہ تو دل کو آرڈر دے دے چلنے کے لیے، اور دماغ بے جان تھا، اس میں اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے زندگی اور حیات پیدا کر دی. جیسے آدم کو مٹی سے بنا کے اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں زندگی پیدا کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی بنایا اور حیات اور زندگی کو بھی بنایا. زندگی نہیں بنائی جا سکتی. یہاں بھی سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام کیا رکھا؟ شہد کی مکھی. مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مکھی اور مچھروں کی مثالیں دیتا ہے. مکھی اور مچھر کی اتنی بڑی ذات ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو مکھی مچھر کی مثالیں کیوں آ رہی ہیں اس میں؟ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتے کہ مچھر کی مثالیں دیں یا اس سے بھی گھٹیا چیز کی، اس لیے کہ یہ مچھر بھی ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے. تو مچھر بنا کے دکھا. مچھر بھی یہ عجیب ٹیکنیکل چیز ہے. مچھر جو ہمیں کاٹتا ہے، اس میں اتنا سا ہے، سوائے 2-3 تنکوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اس میں، لیکن اتنا ذہین اللہ نے. نر مچھر انسان کو نہیں کاٹتا، مادہ مچھر کاٹتی ہے انسان. نر جو ہے نا بیچارے شریف ہی ہوتے ہیں، زیادہ بدنام کیا ہوا ہے دنیا نے مردوں کو. ٹھیک ہے، اچھا خیر. جو مادہ مچھر ہے نا، اس کو انڈے دینے کے لیے بلڈ چاہیے ہوتا ہے، خون، توانائی چاہیے ہوتی ہے. تو وہ انسان کا خون چوستی ہے، انسان کا یا گائے کا یا بھینس کا جو بھی مل جائے. ہم کیونکہ مل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ. تو وہ جب خون اس کا چوسنے کا جو پروسیس ہے نا، وہ بڑا عجیب ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو بالکل جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ڈاکٹر سب سے پہلے مچھر جو ہے نا ایک باریک سی سرنج داخل کرتا ہے آپ کے جسم میں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سوراخ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ. اب کیا کرتا ہے مچھر؟ باقاعدہ اس کی سونڈ، ایک دوسری سونڈ ہوتی ہے جو خون ایسے کھینچتی ہے، جیسے سرنج ہوتی ہے نا جا کے ڈاکٹر خون نکالتے ہیں، دوسری سرنج ڈالے گا اور ایسے کر کے خون چوسے گا. پھر چوسنے کے بعد اگر وہ چھوڑ کے آ جائے نا تو خون بہنا شروع ہو جائے. اللہ نے انسان کی بھی تھوڑی رعایت کی ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ مچھر کاٹیں اور لوگ تو مر جائیں گے پھر تو، اور مچھر تو بہت ہیں دنیا میں. مچھر پھر ایک کیمیکل لگاتا ہے، وہ کیمیکل سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ خون جم جاتا ہے، ایک کیمیکل چھوڑتا ہے اسی سونڈ کے ذریعے سے.
وہ کیمیکل سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا بلڈ نکلا ہے، خون نکلا ہے، وہ وہیں پہ جم جاتا ہے، مزید بہتا نہیں. اس کیمیکل کی وجہ سے آپ کو خارش ہوتی ہے. یاد رکھو، خارش مچھر کے کاٹنے سے نہیں ہوتی، وہ اس کی سرنج اتنی باریک سی ہوتی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. خارش کس سے ہوتی ہے؟ وہ جو کیمیکل چھوڑ کے جاتا ہے نا، وہ ہمارے فائدے کے لیے چھوڑتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کا سارا ہی خون نکل جائے، اگلی دفعہ میں مجھے کچھ نہ ملے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ اگلی دفعہ کے لیے کیمیکل چھوڑتا ہے، جس سے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ جگہ بند ہو جاتی ہے اور ہمیں خارش ہو رہی ہے. تم کہتے ہیں یہ کس نے کون کاٹ کے گیا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب. تو ایک ایک چیز، اتنا سا سر ہے اس نالائق کا، مچھر کا، مگر اللہ نے اس کو یہ ساری باتیں تھوڑی سی کھوپڑی میں سمجھا دی ہیں. چیونٹی کا سر دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے، مگر چیونٹی دنیا کے ذہین ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے. تو اللہ نے شہد کی مکھی کی مثال دی. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے، سکھا دیا ہے. اس کے چھوٹے سے دماغ میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں، بڑے بڑے انجینئر اس کے دماغ میں بٹھا دیے، جس نے اس کو سمجھا دیا. کیا سمجھا دیا ہے؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ وہ لمبے لمبے سفر کرتی ہے، پہاڑوں پہ، درختوں پہ جا کے پھلوں کا رس، کڑوا رس چوستی ہے. اور مکھی جتنا بھی لمبا سفر کر لے، واپسی کا راستہ نہیں بولتی. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ خاصیت دی ہے. دیکھو، ہم جب سفر کرتے ہیں نا، یا تو بائی روڈ کریں گے یا بائی ایئر کریں گے. زمین پہ جو سفر ہے یا بائی روڈ ہوگا یا بائی روڈ. سفر کے لیے ضروری ہے آپ کو جگہوں کے نام پتہ ہوں. آپ نے یہاں سے ناگن چورنگی جانا ہے تو آپ کو ایڈریس جب بتائیں گے، بھائی یہاں سے تم ایسا کرنا، یہاں مڑنا ڈسکو موڑ سے یو پی سے ایسا ٹن مارنا، سیدھا جانا، گولے گنڈے والا آئے گا، رشید پان والا آئے گا، اس کے پاس ایک گٹکے والا، پھر اسنوکر کی دکان آئے گی، پھر آگے تھوڑا جانا ہے کہ وہ پکوان سینٹر آئے گا، اس سے تھوڑا آگے جاؤ گے تو ناگن آ جائے گا. یعنی لوکیشن اس میں سمجھنے کے لیے جگہوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. یہاں کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، پھر آدمی پہنچتا ہے. ہوائی سفر کے لیے یہ نہیں ہے. اب پائلٹ کو آپ نے جہاز میں بٹھا دیا، بھائی مکہ جانا ہے حاجیوں کی جماعت کو لے کر، پائلٹ کو راستہ پتہ نہیں ہے. اب اس کو یہ نہیں سمجھایا جائے کہ جب آپ کراچی سے اٹھیں تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ عمان پڑے گا، بلکہ سیدھا سیدھا جانا، سمندر آنا شروع ہوگا، سمندر سے رائٹ ٹرن مارنا. رائٹ ٹرن دیکھو گے تو بلوچستان نظر آئے گا، وہاں فائرنگ ہو رہی ہوگی، الٹے ہاتھ پہ نکل جانا. جیسے ہی الٹے ہاتھ پہ جاؤ گے تو تمہیں عمان نظر آئے گا، عمان سے ٹرن مارو گے ادھر قطر. مجھے نہیں پتا، نقشے وقشے معلوم نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. پھر یوں ٹرن مارنا، یوں مارنا، ایسے جانا، یوں مارنا، پھر بادل آئیں گے، پھر ایک پہاڑ آئے گا بہت بڑا کالے رنگ کا، بس سمجھ جانا اس کے بعد ہی مکہ ہے. پہنچ جائے گا. بولو بھائی کیا ہو گیا؟ آپ کبھی بھی نہیں پہنچ. وہ بولے گا کیا، کدھر جاؤں میں، کیا ہو. قطر سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. یہ جو ایجنٹ ہے نا، ایجنٹ پاکستان میں جو لوگوں کو باہر کے ویزے دیتے ہیں، یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں. ان پہ اعتماد نہ کیا کرے، اکثر فراڈی ہوتے ہیں. ایک آدمی کو جو ہے نا وہاں جانا تھا عمان. اس نے یہاں کسی لانچ والے کو پیسے دیے کہ یار مجھے پہنچا دو. اس نے لانچ میں بٹھا کے گھما کے نا تو ادھر ہی کہیں گوادر پہ اتار دیا اس کو. اب سمندر کے اندر نہیں پتہ چلتا کدھر کو جا رہا ہے آدمی. گوادر پہ اتار دیا کہ بھئی یہ میں نے تو پورٹ تمہیں ساحل تک پہنچا دیا، اب عمان تم خود ہی پہنچ جاؤ. اب اس کو کیا پتا یہ گوادر ہے، وہ ریگستان میں گھوم رہا ہے. تو اسے ایک اور پاکستانی نظر آیا. اسے کہا بھائی تمہیں پتہ ہے عمان کا راستہ یہاں سے کہاں پڑے گا؟ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. سمجھتے؟ مجھے پتہ نہیں، میں تو خود کہاں ہوں، قطر میں ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو بائی ایئر سفر کرنے کے لیے ٹریگنومیٹری کا علم ہے. ٹریگنومیٹری اور ٹریگنومیٹری جو ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک پلین ٹریگنومیٹری جس کے فارمولے بہت آسان ہوتے ہیں، سائن تھیٹا پلس کاس تھیٹا از اکول ٹو، مجھے یاد نہیں رہی ایکویشن ہے بھائی، 1 سائن تھیٹا پلس کاس تھیٹا از اکول ٹو 1. بہت آسان ہے پلین ٹریگنومیٹری کی. جو کرو ٹریگنومیٹری ہے نا، دائرے والی ٹریگنومیٹری، یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. یہ پائلٹ پہلے پڑھتے ہیں، انجینئر پہلے پڑھتے ہیں، اور اس کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی ہے. جو کرو ٹریگنومیٹری اور پلین ٹریگنومیٹری کی بھی یہ مسلمانوں نے بنیاد رکھی ہے اس کی. تو بہت مشکل ایکویشنز ہیں اس کی. یہ کرو ٹریگنومیٹری کی مدد سے جہاز سفر کرتا ہے، ورنہ ہوا میں سفر کرنا ممکن نہیں. کیونکہ ہوا میں انڈا موڑ اور پٹیل پاڑا اور ناگن چورنگی اور گرو مندر یہ نہیں آتے. عمان ہوا میں بس ہوا میں ہوتا ہے، بادل ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا.
تو یہ بڑا پیچیدہ علم ہے. شہد کی مکھی جو شہد کے چھتے کی طرف واپسی کا سفر کرتی ہے یا جانے کا سفر کرتی ہے، یہ بائی روڈ نہیں کرتی، بائی ایئر کرتی ہے. یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی قدرت کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بائی روڈ نہیں کرتی، کیونکہ بائی روڈ راستے شہد کی مکھی کو نہیں آتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. بائی روڈ تو وہ پیدل چلے گی نا. دیکھو شہد کی مکھی جتنی چھوٹی سی ہے نا، جب وہ ہوا میں اڑ کے جاتی ہے تو اس کے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے لیے ہوائی جہاز آسمان پہ اڑ رہا ہے. وہ اتنی چھوٹی سی، اس کو وہ ایسا ہی لگتا ہے میں ہواؤں میں، بادلوں میں سفر کر رہی ہوں. اس کو یہ نیچے کی چیزیں نظر نہیں آتی، انڈا موڑ اور گرو مندر اور جناب وہاں سے سلیم کباڑیا اور وہاں سے گولے گپے والا، گول گنڈے والا، یہ چیزیں نظر نہیں آتی اس کو. اگر وہاں سے آپ گولے گنڈے والا ہٹا بھی دیں گے نا، پھر بھی مکھی اپنے صحیح راستے پر ہی آئے گی. ہم اگر ہٹا دیں تو بندہ راستہ بھول جاتا ہے، یار میں آیا تھا ادھر گولے گنڈے والا تھا، پتہ نہیں میں غلط جگہ پہ تو نہیں آ گیا. تو شہد کی مکھی سفر کرتی ہے بائی ایئر. اب سائنسدان اس پہ پریشان ہوئے کہ یہ بائی ایئر بالکل ٹھیک جگہ پہ پہنچتی کیسے. آپ اس کو یہاں سے چھوڑ دینا، شہد کی مکھی کو 1 کلومیٹر دور نکل جائے یہاں سے اور درخت پہ چڑھ جائے 2 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور چلی جائے گی، یہاں سے نازم آباد چلی جائے گی. اب سائنسدان اس پہ پریشان ہوئے، یہ واپس اپنے چھتے میں آتی ہے اور پیائنی اسی سوراخ میں گھستی ہے جہاں اس نے گھسنا ہے. اگر 1000 چھتے لائن سے رکھ دیں آپ، اس چھتے سے جو مکھی اڑے گی وہ گھوم گھام کے جہاں بھی جائے گی واپس اسی چھتے پہ آئے گی. تو اس کو ٹریگنومیٹری کا علم کہاں سے آیا؟ پھر سائنس نے تجربے کیے، پتا چلا کہ یہ سورج کی روشنی سے اندازہ لگاتی ہے، سایوں سے اور روشنی سے، کہ پہلے سایہ ادھر تھا، اب یہ سایہ اتنی دیر کے بعد ادھر ہو گیا ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ میری سنگ پہلے ادھر تھی اور اب کیا ہو گئی ہے، ادھر ہو گئی. کتنا پیچیدہ علم ہے جو اللہ نے اتنی سی مکھی کو دے دیا. کتنا پیچیدہ علم ہے، ٹریگنومیٹری سے بھی مشکل علم. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس بات کو ذکر کیا. 1400 سال پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ اتنی آسان بات کو قرآن میں ذکر کیوں کر رہے ہیں. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ 1400 سال بعد یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ اتنی آسان نہیں ہے بلکہ یہ بہت مشکل ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے مکھی کو کہہ دیا، حکم دے دیا کہ تو جا شہد کے چھتوں سے، تو جا درختوں اور پھلوں سے رس چوس، فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر تیرا رب تیرے لیے واپسی کے راستے مسخر کر دے گا، انہی راستوں پہ چلتے ہوئے واپس آ جا. یہ راستوں کا ذکر اللہ کیوں کر رہے ہیں قرآن میں؟ راستوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شہد کی مکھی کے لیے اسی راستے سے واپس آ جانا یہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ اسے بائی ایئر سفر کرنے میں وہی راستے سمجھا دیتے ہیں جو راستے اس کو اس کے گھر تک سیدھا لے آئیں گے. ہمیں نہیں سکھایا اللہ نے، ہم نے تو ہزاروں سال محنت کر کے ٹریگنومیٹری کا علم سیکھا ہے، تب ہم ہوائی جہازوں سے سفر کرتے ہیں. پھر بھی ہوائی جہاز بعض دفعہ راستے میں گم ہو جاتا ہے، کمپیوٹر آف ہو جائے نا جہاز کا، اسے نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے، کدھر اترنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اتنی سی مکھی ہے مگر اس کے پیٹ سے کیا نکلتا ہے؟ کڑوا رس چوستی ہے، مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف، ذائقے مختلف. یہ تو ذائقہ کیسا ہے یہ تو تم جانتے ہی ہو. کسی لذیذ چیز کو اگر تشبیہ دینی ہوتی ہے تو شہد سے دی جاتی ہے. شہد کی طرح میٹھا، باتیں شہد کی طرح میٹھی ہیں حضرت کی. حضرت کے جو ہے کیا نام ہے، حضرت کی مثال دینا مناسب، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، حضرت دوسرے حضرت کی بات کر رہا ہوں. لوگ تشبیہ دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ پھل شہد کی طرح میٹھا ہے. تو کسی بھی مزیدار چیز کو جب تشبیہ دینی ہوتی ہے تو کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ شہد سے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کے اوپر کی چیز ہے، اس کے اندر جو میں نے کچھ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. میں تھوڑی سی شہد کے بارے میں آپ کو معلومات دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں کیونکہ پھر وقت لمبا ہو جاتا ہے. اللہ نے جو یہ کہہ دیا کہ شہد میں شفا ہے، یہ کب کہا؟ 1400 سال پہلے. ایسی شفا ہے شہد میں. اچھا پہلے ایک بات یہ بتا دوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں شہد، یہ یاد رکھو یہ شہد سے وہ شہد مراد ہو جو شہد ہو. دکانوں میں جو چیزیں پیکنگ کی ملتی ہیں اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ شہد بھی ہے یا کچھ اور، اس کی اللہ نے گارنٹی نہیں دی. مکھی کے پیٹ سے گھوم کے آئی ہوئی چیز اس کو شہد کہتے ہیں. یہاں ایک جنرل نالج کی ایک بات بتا دوں، دینی بات نہیں لیکن جنرل نالج کی آپ کے فائدے کی، کہ مکھی، بعض لوگ کہتے ہیں نا فارم کا جو شہد ہے اس میں مکھیوں کو چینی اور گڑ کھلا کے شہد نکالتے ہیں. تو یاد رکھو اگر کسی مکھی کو چینی اور گڑ کھلا کے بھی شہد نکالا ہو
تو وہ शहद है, चीनी और गुड़ नहीं, आंख बंद करके ले लिया करो। समझ रहे हो बात को? बकरी को आप कुछ भी खिलाएं, निकलेगा दूध, उसकी जिन्स और माहियत तब्दील हो जाती है। तो मक्खी ने अगर गुड़ खाया है ना और गुड़ खा के शहद बनाया है तो वो शहद बहुत ताकतवर होता है। जैसे गुड़ ताकतवर है, उसका शहद भी बड़ा ताकतवर होता है। तो ये लोगों ने एक मशहूर किया हुआ है जो गुड़ की चीनी का शहद है। हाँ, एक गुड़ चीनी का शहद वो होता है जो होता ही गुड़ चीनी का है। चीनी के रेट जब महंगे होते हैं तो वो भी महंगा हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो वो वाला शहद, अब देख लो कोई शहद अगर चीनी महंगी होने से महंगा हो रहा है तो समझ लो ये गड़बड़ है, उसमें चीनी मिलाई जा रही है या वो केमिकल है। शहद में आजकल जो जाली शहद आ रहे हैं ना दुकानों पे, उसमें दो किस्म की गड़बड़ें हो रही हैं। एक तो फिटकरी मिलाई जाती है और उससे ऐसा टाइट जायका हो जाता है, लोग कहते हैं वाह 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 क्या लजीज शहद है। शहद का कभी भी जायके से अंदाज़ा नहीं होता कि असली है या नकली, ये जहन में रखें। असली शहद में आम तौर पर थोड़ी सी हीक होती है, जैसे असली दूध में एक हीक होती है कि नहीं होती। डब्बे का दूध बड़ा मजे का होता है, हालांकि नकली होता है। भैंस का दूध, उसमें एक हीक आती है। ऐसे ही ओरिजिनल शहद इतना लजीज नहीं होता जितना आर्टिफिशियल शहद होता है। लेकिन हमारी कौम की अकल खराब है, वो शहद को चख के लेती है, बड़ा बड़ा मजेदार है, लाओ लाओ। भाई मजेदार तो फालूदा इससे भी ज्यादा होता है, वो ले लिया करोगे। तो एक तो ये, दूसरा शहद में मिलाई जाती है फिटकरी, यानी जाली शहद में, ताकि उसमें थोड़ा जायका सा आ जाए। फिटकरी मिला हुआ शहद जो है ना, ये भी 2 नंबर है लेकिन गनीमत है। और इससे भी ज्यादा मजेदार शहद वो होता है जिसमें केमिकल मिलाया जाता है। वो केमिकल आंतों का बेड़ा गर्क कर देता है। लोग खाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, उनको पता नहीं कि ये कुरान वाला शहद नहीं है, ये मसनूई शहद है, ये आंतों को गला रहा है, गले को बर्बाद कर रहा है। तो खालिश शहद की आपको एक अलामत बता दूं, क्या ख्याल है? चाहे फार्म का हो चाहे जंगल का हो, और ये भी याद रखो आम तौर पर जो तिजारत होती है ना वो फार्मी शहद से होती है। जंगली शहद इतना पैदा नहीं होता, उसमें मिलावट का इम्कान ज्यादा होता है। समझ रहे हो बात? वो जब तक कोई अपने हाथ से उतार के ना लाए ना, नहीं लिया करो, क्योंकि वो कनस्तर में, वो फार्म के शहद तो बहुत पैदा होता है। तो ये जो है ना शहद के असली होने की अलामत, असली होने की एक अलामत तो एतमाद है, जिससे आप खरीद रहे हैं उस पर एतमाद होना चाहिए। और एक अलामत यह है कि असली शहद आपको बीमारी में शिफा देगा और नकली सेहतमंद को बीमार कर देगा। समझ रहे हो? अगर गला खराब है ना आपका, आप असली शहद गले में लगाओ, गला ठीक हो जाएगा। नकली शहद लगाओ और खराब हो जाएगा। आपको कहीं जख्म हुआ हुआ है, आप शहद लगाएं, बहुत जल्दी जख्म ठीक होता है। और अगर नकली लगा दिया ना, शीरा लगा दिया चीनी का, छड़ा देगा 2 दिन में। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? और क्या समझाऊं भाई, इतनी बेहतरीन। आप कोई लेबॉर्ट्री से पता नहीं चलता असली और नकली शहद का। लेबॉर्ट्री से बस ये पता चल जाता है कि इसमें कोई केमिकल तो नहीं मिला हुआ, केमिकल ट्रेस होता है, बाकी नहीं पता चलता। तो यही बाद लोग कहते हैं असली शहद जमता नहीं है। असली शहद जमता है, नकली नहीं जमता, क्योंकि उसमें केमिकल मिला देते हैं ऐसे ताकि ये जमे नहीं। समझ रहे हो बात को? ये ऊट पटांग बातें हमारे मुआशरे में शहद के बारे में। असली शहद बाज दफा रखे रखे भी जम जाता है, उसमें चीनी के मोटे मोटे निशान आते हैं, वो चीनी नहीं होती, मोम होती है वो। तो ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज, और भी बहुत सारी बातें हैं, मगर वो पूरा बयान जो है ना फिर तिब के मौजू पर शुरू हो जाएगा, क़िबला हकीम बन जाऊंगा मैं, तो इसको मैं यहीं समेटता हूँ। सही है? असली शहद जख्म पे लगाएं, बहुत जल्दी ठीक होगा, खराब नहीं होगा जख्म। अच्छा भाई, क्या कह रहा था यार मैं, हैं यार, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। वो तो आती है उसी रास्ते से, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से आती है। इसमें अल्लाह ने शिफा, हाँ शहद के बारे में एक मालूमात दे रहा था, कैसी शिफा है। देखो जितनी भी मीठी चीजें हैं आम तौर पे वो सब जरासीम को पैदा करती हैं। मीठी चीजें क्या हैं? जरासीम को पैदा करती हैं। शहद बेपनाह मीठा है मगर जरासीम को खत्म करता है, उल्टा कर दिया अल्लाह ने इसको। और एक बड़ी दिलचस्प बात, आखिरी बात बस शहद के बारे में, इससे आपको पता चलेगा कि कुरान ने जो दावा किया ना कि इसमें शिफा है। शहद मेडिकल साइंस की जबान में एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? जरासीम को, जरासीमों को मारने वाली, जरासीमों नहीं, जरासीम खुद जमा का लफ्ज है, जरासीम को मारने वाली। ऑगमेंटन है, सेप्ट्रान है, ये सब एंटीबायोटिक है ना। क्या ख्याल है? खाते हैं ठीक हो जाते हैं क्योंकि सारे जरासीम मर गए। शहद एक ऐसी एंटीबायोटिक है। देखो हम जब आम तौर पे एंटीबायोटिक खाते हैं ना, ऑगमेंटन खा ली, अल्लाह ना किसी गरीब को खिलाए ऑगमेंटन, क्योंकि वो खाने के बाद आदमी की तबीयत बड़ी खराब होती है। क्यों खराब होती है?
اس لیے کہ وہ زہر ہے، جب وہ جاتا ہے جسم کے اندر اس کا کام ہے حیات کو ختم کرنا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جراثیم صحت کے لیے مفید ہیں یا نقصان دہ، وہ ہر قسم کے جراثیم کو مارتا ہے. تبھی اس کے ساتھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی جب زیادہ استعمال کر لی نا آپ نے تو آپ کو خود کچھ طاقت کی خوراکیں کھانی پڑتی ہیں. زیادہ کھاؤ گے تو آپ بھی تو ایک جرثومہ ہی ہو نا، آپ بھی مر جاؤ گے. وہ یہ نہیں دیکھتی کیونکہ وہ زہر ہے، اس نے جراثیم کو مارنا ہے. اسے نہیں پتا، اسے جو بھی نظر آئے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے سامنے سے دشمن آ رہے ہیں، اس میں کچھ دوست بھی ہیں. آپ نے کہا بھائی فائرنگ کرو، مار دو سب کو. وہ کہہ رہے بھائی اس میں دوست کون ہے دشمن کو؟ بھائی یہ دیکھا نا تو نہیں ہو سکتا، بس اسپرے کر دو، مار دو سب کو. تو یہ اینٹی بایوٹک جب جسم میں جاتی ہے تو یہ تو زہر ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ بھائی کون سا جراثیم ہے. یہ زہر سے تو ہر ایک، ہاں یہ کم درجے کا زہر ہے، ہم نہیں مرتے، چھوٹے چھوٹے جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن شہد ایک ایسی اینٹی بایوٹک ہے کہ جب یہ جسم میں جاتی ہے تو اس کو پتا ہے کس کو مارنا ہے اور کس کو نہ صرف بچانا ہے بلکہ اور طاقت دینی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ صرف بیمار کرنے والے جراثیم کو مارتی ہے، اور وہ جراثیم جو بیماری کے جراثیم سے لڑتے ہیں انہیں چھیڑتا بھی نہیں ہے شہد. نہ صرف یہ کہ چھیڑتا نہیں ہے بلکہ ان کو اور توانائی اور طاقت دیتا ہے، ان کو اور دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے مستعد کرتا ہے، اور بزبان حال کہتا ہے کہ تم بھی مارو میں بھی مار رہا ہوں ان کو. سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ اب تو آ گئی ہوگی نا. لیکن ہماری قوم کی عقل خراب ہے، کھائے گی پھر بھی کیا؟ جیلی، جیم اور اچار شکارپور کا. ٹھیک ہے، پھر بھی اچھا ہوتا ہے شکارپور کا. جو اوریجنل نیچرل چیزیں ہیں وہ قوم نے کھانا چھوڑ دی. بچوں کو بھی نہیں کھلا، بریڈ پہ شہد لگا کے کھلا دیا کرو تھوڑا سا. بچے کیسے، جس بچے نے بچپن میں شہد زیادہ کھایا ہو اس کی ہڈی لوہے کی طرح مضبوط ہوتی ہے، لوہے کی طرح. کیونکہ شہد میں وہ کیا ایک مخصوص چیز ہوتی ہے، میرے ذہن سے نکل گیا، جو ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے. جی کیلشیم بھی ہے، پوٹاشیم بھی شہد میں ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے شہد میں. وہ ہڈیوں کو جو ہے نا فولاد بناتا ہے. اور خواتین کے لیے خصوصی بات، شہد انسان کی جلد کو بہت خوبصورت کر دیتا ہے. اگر زیادہ خواتین تو بیوٹی کے لیے کہاں کہاں جاتی ہیں، پورے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کرتی ہیں شادی میں جانے سے پہلے کہ بھائی کسی طرح بیوٹی پیدا ہو جائے. تو آپ شہد کا استعمال بڑھا دیں کھانے میں. مرد بھی بڑھا سکتا ہے، اگر مرد کا چہرہ بھی ذرا رونق والا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو داغ دھبے ڈینٹنگ پینٹنگ کے نشان ہیں، موٹے موٹے بچپن کے چکن پاکس کے دھبے، کھڈے، کھائیاں گہری، اسپیڈ بریکر، یہ سارے آہستہ آہستہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، ممکن ہے بعض لوگ کہیں ہم تو اتنے عرصے شہد کھا رہے ہیں روزانہ، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. بات یہ کہ آپ شہد کھاتے ہیں 2 چمچ اور گٹکے کھاتے ہیں 8. اس کے علاوہ پتہ نہیں اٹرم پٹرم سارا دن کولڈ ڈرنک اور کیا کیا گند بلا کھاتے رہتے ہیں، تو اس میں 1 آدھ چمچ شہد اثر نہیں کرتا. کھانا ہے عربوں کی طرح کھائیں. عرب پتہ ہے کیسے کھاتے ہیں؟ عربوں کے گھر میں شہد کے کنستر ہوتے ہیں. صبح بھی شہد کھا رہے ہیں روٹی سے، دوپہر بھی شہد کھا رہے ہیں، رات کو بھی شہد کھا رہے ہیں. روٹی پہ زیتون لگایا، شہد کھایا. اس طرح سے کھایا جائے تو اثر ہوتا ہے. مگر ظاہر ہے جیسے آپ کے جسم پہ اثر ہوگا، جیب پہ بہت برا اثر ہوگا. جسم پہ تو اچھا اثر ہوگا مگر جیب پہ برا اثر ہوگا. تو اب یہ آپ کی اپنی ہے، لیکن جن کو اللہ نے مال دیا وہ تو بہرحال کر سکتے ہیں، اور جن کو نہیں دیا تو جتنا دیا اتنا کر لیں، کھا لیا کریں تھوڑا بہت. ایک طب کا نسخہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. بتا دوں طب کا نسخہ، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی طبی. میں یہ سارے ٹوٹکے خود استعمال نہیں کرتا، یہ پہلے بتا دوں. میرا تو گھر میں شہد بہت ہوتا ہے، میں نہیں کھاتا. وجہ اس کی ہے کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے پراٹھے کھانے کی. چند دن میں نے کھایا شہد، میں اڑا لا یار پراٹھے انڈے منڈے کھا، پیٹ تو بھرے آدمی کا. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. انسان کو اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے. اچھی عادت نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیونکہ ہیں تو ہم بھی پاکستانی نا، انڈا موڑنا سب وہی ہیں. آپ بھی 3-4 دن کھائیں گے، آپ بولیں گے صحت کا رکھو ایک طرف. ٹھیک ہے نا. یہ بچپن سے عادت پڑتی ہے تو انسان کھاتا ہے. میں واقعہ سناتا ہوں نا، جب ہم حج پہ تھے تو ہمارا جو ہوٹل تھا بڑا VIP، اس میں جو کھانا تھے نا، ناشتہ اور کھانا، کیا دنیا کی چیز ہوگی جو اس میں موجود نہیں ہوگی. اتنے بڑے بڑے اربوں والے ناشتے، اتنے بڑے بڑے انجیر، پنیر، گھی، دودھ اور کیا کچھ نہیں تھا اس میں، بتا نہیں سکتا میں. لیکن میں وہاں ناشتہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اس میں پائے اور پراٹھے نہیں تھے. پراٹھے تھے بھی تو ان کے نفیس ڈیزائن.
میں وہاں سے نکل کے, حالانکہ اس کے پیسے جمع کرائے ہوئے تھے, وہاں سے نکل کے جاتا تھا. ایک پنجابی بھائی کی دکان تھی, وہاں بیٹھ کے بولتا یار پائے لے کر آ جا, شاباش, چھولے لے کر آ جا, پائے لے کر آ. اس کا اپنا مزہ تھا, وہ کھا گئے تسلی سے. پھر طواف آدمی کر سکتا ہے, ورنہ وہ انجیر جتنی بھی کھا لو وہ مزہ نہیں ہے. بہرحال فائدہ بہت ہے, یہ بتا دوں. کھایا کرو بے شک, اپنے پیسوں سے کھاؤ, لیکن کھاؤ ضرور. 2 دانے کھا لو انجیر کے, 2 دانے شام کو کھا لو. یہ انجیر بڑی مفید چیز ہے. تو اس طرح سے اگر شہد کھائے جائے, ایک نسخہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں, بات چل پڑی. اللہ نے بھی شہد کی تعریف کی ہے تو ہم پھر اس کی کیوں نہیں کریں تعریف, اور کیوں نہیں اس کے فضائل بتائیں. ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, خواتین بھی عمل کریں اور مرد بھی. ویسے کوشش کیا کریں کہ جب پانی پیے نا تو 4 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد جگ میں ملا کے رکھا کریں. زندگی بھر کا معمول بنانے کہ جب بھی پانی پئیں گے یہ والا پئیں گے. اس سے شہد کی بہت بڑی مقدار آپ کے خون میں شامل ہو جائے گی. شہد میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ یہ خون کو بوڑھا ہونے سے بچاتا ہے. خون جو ہے نا جوان رہتا ہے اس سے. جوان کا مطلب جیسے بچوں کا خون ہوتا ہے نا, خون ہی تو ہوتا ہے, تو اس سے چہرہ شگفتہ ہوتا ہے, شگفتگی پیدا ہوتی ہے. تو ایسے ہی شہد کے زیادہ استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے, چہرے پہ رونق پیدا ہو جاتی ہے. تو اب ہمارے لیے کھانے میں تھا, کھانا تو ہم کھا نہیں سکتے, عادت نہیں ہے. کھانا تو ہم وہی نہاری بریانی یہی چیزیں کھائیں گے بھائی, اس کے بغیر پیٹ نہیں بھرتا ہمارا. شہد سے روٹی کھاؤ مزہ نہیں آتا. تو اب دوسرے طریقے ایسے ہیں جو آسان ہیں اور ان میں شہد کی بہت بڑی مقدار آپ کے جسم میں شامل ہو جاتی ہے اور طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں بنتا. وہ طریقہ یہ ہے کہ 4 گلاس پانی اور 1 چمچ شہد, اس تناسب سے نا گھر میں بوتلیں بھر کے رکھ لیں. جب پانی پینا ہے اسی سے پیو. تو پانی تو گرمیوں میں انسان کو بہت پینا ہوتا ہے, تو اس سے ہوگا کیا, لاشعوری طور پر شہد کی بہت بڑی مقدار آپ کے خون میں شامل ہو جائے گی. تو زندگی بھر جب یہ معمول بنائیں گے ہمیشہ, تو آپ خود دیکھیں گے بہت فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ. تو میں جو نسخہ بتا رہا تھا وہ ذرا غور سے سنیں. 1 چمچ شہد, 1 چمچ شہد صبح نہار منہ پہلے دانت صاف کر لیں. سمجھ رہے ہیں, اچھی طرح مسواک سے برش سے دانت صاف کیے, صبح نماز کے لیے اٹھے, حساب کتاب سے فارغ ہوئے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, بلکہ یہ کلونجی ہوتی نا, کالی کلونجی, یہ 1 چٹکی لے کر آپ دانتوں کے نیچے رکھ کے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو چبا لیں. زیادہ نہیں چبائیں, تھوڑا سا چبا لیں تاکہ یہ ادھر ادھر بکھرنا بند ہو جائے. اس کے بعد بھر کے 1 چمچہ شہد لیں, منہ میں رکھیں اس کو, اور کلونجی پھر دانتوں سے پیسیں اس شہد کے اندر. شہد نگلنا نہیں ہے بلکہ کلونجی کو شہد کے اندر حل کرنا ہے, کھرل کرنا ہے جسے کہتے ہیں. بٹے سے جیسے چیز پیسی جاتی ہے نا, تو آپ نے وہ دانتوں سے پیسنی ہے. اس کا تیل نکالنا ہے بالکل کلونجی کا. یہ جو عام طور پہ کلونجی کا تیل نکال کے شہد میں ڈال کے کھلاتے ہیں نا, اس کا وہ فائدہ نہیں ہے. تیل آپ نے اس کا اپنے دانتوں سے نکالنا ہے, پھر فائدہ ہوگا. اس کو خوب اچھی طرح چبائیں اور رگڑ کے وہ کلونجی کو مکس کر دیں. کس میں, شہد میں. گھڑی دیکھ کے کم از کم 5 سے 6 منٹ یہ عمل کرنا ہے. اسٹاپ واچ لگا دیں آپ, 5 سے 6 منٹ سے پہلے نگلنا نہیں ہے. اس کو خوب رگڑ کے نا کلونجی اور شہد مکس ہو جائے, اس کے بعد آپ اس کو نگل لیں اور آدھے گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں. سمجھ رہے بات؟ تو پھر یہ معمول آپ نے کب تک کرنا ہے, زندگی بھر, ہمیشہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا, الرجی جن کو ہے, نزلہ, کھانسی, زکام, وہ غائب ہو جائے گی انشاءاللہ. کسی کو ممکن ہے چند دنوں میں غائب ہو جائے, کسی کو چند مہینوں میں, کسی کو ممکن ہے 1 آدھ سال میں غائب ہو جائے, لیکن انشاءاللہ ہوگی ضرور. نمبر 2, بہت ساری بیماریاں پھیپڑوں کی جو آج کل ہوتی ہیں, کھانسی اور مختلف قسم کی, وہ سب غائب. نمبر 3, آپ کے پیٹ کا نظام بڑا تگڑا اور مضبوط ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں, پیٹ میں جراثیم, کیڑے ویڑے سب غائب. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو انسان کا جو جسم ہے نا, اسٹرکچر, ہڈیاں ہیں, ہڈی جس کی مضبوط ہو اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. گوشت کا مسئلہ نہیں ہے, گوشت کو ختم کرنا, بنانا بہت آسان ہے. باڈی بلڈر کو دیکھو, محنت کر کر کے سارے جسم کا گوشت ختم کر دیتے ہیں, پھر کیلے کے ملک شیک پی کے دوبارہ موٹے ہو جاتے ہیں. مسئلہ ہوتا ہے ہڈی کا. تو یہ آپ کی ہڈیوں کو انشاءاللہ فولاد کی طرح مضبوط بنا دے گا یہ عمل, چاہے مرد ہو یا عورت. ریڑھ کی ہڈی میں جو گیپ پیدا ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ, کمر مڑنا شروع ہو جاتی ہے, گھٹنوں کے درد وغیرہ وغیرہ, انشاءاللہ یہ ساری چیزیں. میں کوئی چورن بیچنے والا نہیں ہوں جو وہاں بیٹھ کے وہ جو ہے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ چیز میں خود نہیں بیچ رہا. یا تو ہوتا نا میرے پاس یہاں ڈبے رکھے ہوتے کلونجی کے اور شہد کے,
میں پھر آپ کو فضائل سنا رہا ہوتا تو اس کی علامت تھی کہ لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوں. مقصد کیا ہے؟ اپنا مال بکوانا. تو کوئی میں آپ کو یہ چیزیں نہیں بیچ رہا، اس لیے اس کو مبالغہ نہ سمجھیں. سمجھ رہے؟ کلونجی کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحبۃ السوداء فیہ شفاء من کل داء الا الموت. اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہے. اس کو جب شہد کے ساتھ ملا لو اور اس طریقے سے ملا لو اور اس طرح کی کھا لو تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس سے ہڈیوں کو، بچوں کو بھی کھلانے کی عادت ڈالو. بچے تو چبائیں گے نہیں، ان کو ویسے ہی کھلا دیں. 1 چمچ روزانہ صبح کھلا دیا کریں، بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے. پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے رہتے ہیں، چنگم کھا رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے اور کیا گند بھرا کھا رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تہلکوا انفسکم، اپنے آپ کو خود ہلاک مت کرو. خوراک پہ انسان کو بہت توجہ دینی چاہیے. صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحت مند آدمی خوش و خرم ہوتا ہے، خوش مزاج ہوتا ہے، عبادت میں دل لگتا ہے. بیمار آدمی کا کسی کام میں دل نہیں لگتا. یہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی اس نعمت کو بیان کیا، اس لیے میں نے اس کے ذرا اتنے فضائل سنا دیے شہد کے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. کیا مطلب؟ کیا نشانی ہے؟ کہ یہ خود نہیں بنا، اس کو کسی نے بنایا ہے ہمارے فائدے کے لیے. تو صرف شہد ہی نہ کھاتے رہو، اس شہد کھلانے والے کا شکر بھی ادا کرو. نماز پڑھو، اس کی عبادت کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، گناہوں سے بچو، نظر کی حفاظت کرو. مرد داڑھی بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، عورت پردے کی پابندی کرے. تو یہ تو صرف ایک نعمت نہیں ہے، اور سینکڑوں نعمتیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.